تو میں وابڈا جنرل مزمل آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور ورلڈ بینک جنہوں نے اس کو اسپانسر کیا، میں آج خاص طور پہ جو 5th ٹنل ہے اس کی تربیلا کی آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ پہ آیا ہوں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا ایک دنیا کو، پاکستان کو نہیں دنیا کو ایک بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا۔ ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے۔ مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جدھر کبھی پہلے آگے نہیں لگی، جس طرح سائبیریا میں کبھی اس طرح کی آگیں بھی نہیں لگی، پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی، کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں، رشیا میں، ابھی ترکی میں، گریس میں، اٹلی میں اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے، اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر، جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے، اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں۔ تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے۔ تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر، اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے، اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی، وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی، اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فاسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے۔ تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے، اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم، ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا۔ باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا، 1984 میں، اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی، کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی، یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا، کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا۔ ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے، اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ۔ اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے۔ اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے، جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم تو سارا راستے پہ
ये दरियाए सिंध के ऊपर हम बिजली बना सकते थे, तो बदकिस्मती से वो नहीं बनाई और उसकी वजह से आज हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है, हमारी इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलती है। वो मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया में जब तक हम उनकी बिजली सब्सिडाइज ना करें। तो कौम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा कि दूर का ना सोचा हमने, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। आज अगर चाइना जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज यह है कि वो दूर के प्लान किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 20 साल 30 साल। और हमने सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन की प्लानिंग की वजह से आज अपने लोगों को इस मुश्किल में डाला हुआ है। हम ये भी है कि हमारे दौर में हमने फैसला किया है 10 डैम्स बनाने का। इंशाअल्लाह 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे, जिसमें बादशाह और दासू भी हैं। और ये 10 डैम से पानी भी, हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। स्टोर करेंगे तो हम ज्यादा अपने लोगों को पानी दे सकेंगे, अपने किसानों को। हमारा जो अक्सर पानी है पाकिस्तान के दरियाओं में, वो 3 या 4 महीने में सारा आता है पानी। 3 या 4 ग्लेशियर भी पिघलते हैं और बारिशें जो हमारी बरसात होती है, तो इसमें सारा तकरीबन 80% पानी दरियाओं का इन 3 या 4 महीने में आता है। तो इस पानी को अगर हम बचा लें, रेजर्वोयर्स बना लें, तो ये हम सारा साल तक अपने किसानों को पानी दे सकते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत ने 10 नए डैम्स बनाने का फैसला कर लिया है। डैम्स बननी शुरू हो गई हैं। कई पहली डैम इंशाल्लाह मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2028 में इंशाल्लाह बादशाह डैम तैयार हो जाएगी। और इस तरह के हम अपने आने वाले अपने जो नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे। मैं फिर से आपको वफदा और जनरल मुजम्मल आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़ा, कोरोना के बावजूद जो काम चल रहा है डैम्स बनाने का, उस पर कोई रुकावट नहीं हुई, उसके आप मुसलसल अपना काम करते रहे हैं। मैं आपको खराज तहसीन फिर से पेश करता हूं। शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान ने तरबेला डैम के 5वें तोसीही मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। बेशतर ममालिक में आग लगी हुई है, सैलाब आ रहे हैं जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में रिकॉर्ड किया जाता है। तरबेला डैम के इस नए टनल के बनने से डैम की जिंदगी भी ज्यादा हो जाएगी और इससे माहौल दोस्त बिजली पैदा हो सकेगी। उनका कहना था कि 10 साल में भाषा और दासू समेत 10 डैम्स बनाने का हदफ है। कोशिश है कि 2030 तक पाकिस्तान में माहौल दोस्त बिजली बने।